اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب ہے ایسی قوم پر جو کلمہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتی ہے، لیکن کوئی امام احمد رضا خان کے عقیدے کا بولتا ہے، کوئی مولانا اشرف علی تھانوی کے عقیدے پر ہے، کوئی مولانا اسماعیل کے عقیدے پر ہے، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے پر ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کس کس کے عقیدے پر ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ جن کا کلمہ پڑھا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو ان کا نام کوئی نہیں لیتا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ایسی قوم کافر کہلانے ایک ہے یا مسلمان؟ میرا کام کافر کے فتوے دینا نہیں اور نہ ہی آپ کو اس معاملے میں الجھانا، کیونکہ کسی کو کافر کا فتویٰ دینا خود کو بھی کافر بنا سکتا ہے۔ ہم یہاں صرف معاملہ سمجھنے سمجھانے کی غرض سے بات کر رہے ہیں۔ صرف آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اس عقیدے پر ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا کر اسلام میں داخل کیا لوگوں کو۔ 23 سالوں تک تقریباً قرآن پاک قسطوں میں نازل ہوتا رہا، یعنی ان 23 سالوں میں جتنے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آئے تھے ان کے پاس نہ تو مکمل قرآن تھا اور نہ ہی احادیث کی کتابیں تھیں، لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رتبہ مقام مل گیا جو اب کسی کو نہیں مل سکتا، چاہے ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں۔ سمجھانے کا مقصد ہے کہ اسلام اتنا ہی آسان ہے، یعنی صرف ہمیں کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اور ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں نماز، قرآن اور اپنا جو بھی یعنی کہ دینی اور دنیاوی کام کرنے ہوتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے۔ بس اتنا سمپل آسان ہمارا جو ہے نا اسلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہی ہے جو کہتی ہے کہ ہم تمام کافروں اور جھوٹے معبودوں سے علیحدہ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت کا حصہ ہیں۔ جن لوگوں نے امت کو کفر کے فتوے دے دیے اور امت کو توڑ کر خود اپنی جماعت اور اپنا امام بنا لیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں رہے، بلکہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کا حکم فرقے نہ بناؤ چھوڑ کر امت کو توڑ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہی ہے جو تمام کافروں سے توبہ کرتا ہے، تمام جھوٹے معبودوں سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں تمام کافروں سے علیحدہ ہوتا ہوں، تمام جھوٹے معبودوں سے علیحدہ ہوتا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو منسلک بتاتا ہے۔ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اب جو شخص بولے کہ جی میں کافروں کو بھی مانتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو جو ہے نا کافر بولتے ہیں، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں وہ کافر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ جھوٹا مانتے ہو معاذ اللہ، یا پھر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ سچا مانتے ہو تو پھر یہ لوگ فتووں سے سارے کافر ہوتے ہیں۔ ہمیں جتنے بھی فرقے ہیں جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب نے فرقوں نے فتوے دے دیے تو یہ لوگ کافر ہو گئے سارے۔ تو آپ سارے اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم تمام کافروں سے توبہ کرتے ہیں، تمام کافروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، تمام جھوٹے معبودوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے اپنے آپ کو منسلک بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 73 فرقے بنیں گے، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جو کہ ان کا اور صحابہ کا ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو ان کے ساتھ کے تھے ان کا جو اب فرقہ ہے 73 میں سے صرف ایک وہ فرقہ جو ہے نا جنتی ہے، باقی سارے جتنے بھی فرقے بنیں گے وہ دوزخی ہیں۔ یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ پاک نے بھی ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو ہمیں تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے، فرقے نہیں بننا نہیں۔ تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، اللہ ہی کی نہیں مانتے، تو یہاں پر اسلام ہے کدھر؟ پھر خود ہی سے فیصلہ کر لیں آپ لوگ۔ السلام علیکم۔